رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. عزیز طالبات اور قابل قدر سامعات، الحمدللہ اب ہم خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری مرحلے میں ہیں، اور اس آخری سبق میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں جو اہم اور کارہائے نمایاں اور اہم واقعات و حادثات پیش آئے، ان کا ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جس کی تقریباً 3 اہم کارناموں کو ہم لوگوں نے گزشتہ درس میں پڑھا۔ آج انشاءاللہ اور مزید 3 اہم کارناموں کی طرف ہم نشاندہی کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں فتوحات فارس۔ فتوحات فارس، فارس نہیں، فارس، سمجھے نا؟ تو فتوحات فارس، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مثنی بن حارثہ کی سپہ سالاری میں فارس کی طرف لشکر بھیجے، اور پھر ان کے پیچھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دیا، اور ان دونوں کے پیچھے قعقاع بن عمرو تمیمی کو بھی روانہ فرمایا۔ دیکھیے، یہ جو فارس ہے نا، اس وقت آتش پرست سلطنت تھی، مجوسی لوگ وہاں پر قابض تھے، یا مجوسیوں کی حکومت تھی، سلطنت تھی۔ تو انہوں نے مذہب اسلام کو عرب سے باہر پھیلنے کے لیے اس کی وسعت کو دیکھ کر گھبرائے ہوئے تھے، اور مسلسل سازشیں کر رہے تھے کہ کس طرح مذہب اسلام کو عرب سے، جزیرت العرب سے باہر آنے کے لیے روکا جائے۔ اس بنیاد پر سرحدی علاقوں میں مسلمانوں پر برابر حملے کر رہے تھے وہ لوگ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مثنی بن حارثہ کو جو سرحدی علاقے کے مجاہد تھے اس وقت، اور جو فارس کی کمزوریاں تھیں، ان کے جو ویک پوائنٹس تھے، ان تمام چیزوں سے وہ بخوبی واقف تھے، اچھی طرح ان کو یہ چیزیں معلوم تھی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے فارس کے خطرے کی نشاندہی کی انہوں نے، اور کہا کہ یہ لوگ مذہب اسلام کے غلبے کو دیکھ کر حیران و پریشان ہیں، اور مسلمانوں کو مٹانے کی خاطر، مسلمانوں کو حیران و پریشان کرنے کی خاطر ہمیشہ سازشیں رچ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے حضرت مثنی بن حارثہ کو سپہ سالار بنا کر لشکر بھیجا۔ پھر اس کے بعد ان کی مدد کے لیے، ان کو مزید تقویت پہنچانے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو عراق کی طرف روانہ کیا، جو فارس کی سرحد پر واقع تھا۔ دیکھیے، حضرت خالد بن ولید جب وہاں پر آئے تو ان کی جو جنگی مہارت تھی اور جو برق رفتاری تھی، بجلی کی تیزی کے ساتھ وہ جنگ میں جس طرح اپنے کارنامہ انجام دے رہے تھے، اور حکمت عملی کے ساتھ فارس کے بڑے بڑے جرنیلوں کو انہوں نے کیا شکست دی، اور اسی طرح سلسلہ وار فتوحات وہاں سے جاری ہو گئے۔ ذات السلاسل، مدار، والج، الیس، اس طرح کے بہت سارے علاقوں کو انہوں نے فتح کر لیا، اور آخر کار فارس کی سرحدیں ٹوٹ گئیں۔ مجوسی سلطنت کی جو دھاک تھی، مجوسی سلطنت کی جو ہیبت تھی، اس کو کیا ہے، ان سپاہیوں نے ختم کر دیا۔ اور وہیں سے دیکھیے آہستہ آہستہ فارس کی سلطنت کی یا مجوسی سلطنت کا زوال شروع ہوا، آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد دیکھیے فتوحات شام۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کو شام کی طرف روانہ فرمایا،
تو ان کے مقابلے کے لیے بے شمار رومی جمع ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکر سے امداد کی درخواست کی، مدد کی طلب کیے وہ لوگ۔ آپ نے ولید بن عتبہ اور عکرمہ بن ابی جہل اور عمرو بن العاص اور ابو عبیدہ بن جراح رضوان اللہ علیہ اجمعین کو ان کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ تمام لشکر کے امیر بن گئے۔ چنانچہ لشکر اسلام آگے بڑھتا ہوا یرموک تک پہنچ گیا۔ پھر آپ نے ان کی طرف حضرت خالد بن ولید کو بھیج دیا تو اللہ کی طرف سے ان کو فتح حاصل ہوئی۔ دیکھیے شام کی جو فتوحات ہوئی، شام یعنی رومی سلطنت کے زیر اثر تھا یہ شام، یہ رومی سلطنت کی ملکیت یا اس کی قیادت میں یہ حکومت تھی۔ تو رومی مسلمانوں کو عرب ہی میں کچل دینا چاہتے تھے۔ رومی لوگ، ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ جزیرت العرب سے ان کو کیا ہے، باہر نہیں آنے دیا جائے، عرب ہی میں ان کو کچل دیا جائے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے متعدد لشکر ان کی طرف روانہ کیے، کبھی حضرت خالد بن سعید بن عاص کو، کبھی یزید بن ابی سفیان کو، کبھی حضرت عمرو بن العاص کو، کبھی حضرت شرحبیل بن حسنہ کو۔ سمجھ رہے نا، مختلف مواقع اور مختلف مواقع سے کیا ہے، ان لوگوں کو سپہ سالار بنا کر اور جنگ کا امیر بنا کر کیا ہے، ان لوگوں کو بھیجتے رہے وہ۔ چونکہ رومیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی جی، اس لیے مجاہدین کو امداد کی ضرورت پڑ گئی، تو انہوں نے خلیفہ وقت سے امداد طلب کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو سپہ سالار اعظم مقرر کیا اور تمام لشکروں کو ایک قیادت کے تحت جمع کر دیا، اور یہ فیصلہ اس لیے کیا تاکہ انتشار ختم ہو جائے اور نظم و ضبط کا قیام ہو۔ اس کے بعد دیکھیے حضرت خالد بن ولید کو کیا ہے، پھر ادھر جو وہ فارس کی طرف تھے ہے نا، عراق سے پھر شام کی طرف ان کو کیا ہے، مارچ کرنے کا حکم دیا، شام کی طرف ان کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ تو ادھر ہی سے وہ جنگ کی حالت ہی میں فارس کے جنگ سے فارغ ہو کر وہ پہاڑوں کو، صحراؤں کو طے کرتے ہوئے، قلعوں وغیرہ کو عبور کرتے ہوئے اچانک پہنچ کر رومیوں پر کیا ہے، حملہ کر دیا اور ان کو حیران و شزدر کر دیا۔ اس کے بعد دیکھیے وہیں پر جنگ یرموک کیا ہے، معرکہ یرموک کا مطلب شروع ہو گئی۔ وہاں پر وہ جنگ، یرموک کی جنگ، جس میں قیادت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کر رہے تھے، اور جو عملی جنگی منصوبہ بندی تھی وہ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھی۔ اس کی بنیاد پر دیکھیے نتیجہ یہ ہوا کہ رومی سلطنت کی کمر ٹوٹ گئی۔ اگرچہ فتح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مکمل ہوتی ہے یہ، لیکن اس کی بنیاد جو ہے یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھی تھی۔ انشاءاللہ آگے ہم جب دیکھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں، تو یہاں پر یہی بات آئے گی آپ کے سامنے کہ شام کی طرف انہوں نے لشکر کشی جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کی تھی، اس کو کیا ہے، پائے تکمیل تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا۔ تو معلوم ہوا جی ان دونوں فتوحات سے اجتماعیت جو ہے نا، اجتماعیت، اتحاد و اتفاق، یہ اسلام کی بہت بڑی طاقت ہے، اور ان جنگوں سے یہ نتیجہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جو اہل تقوی ہوتے ہیں، جو تقوی کے بلند معیار پر ہوتے ہیں، قیادت انہی کے سپرد کرنا چاہیے۔ سمجھ رہے نا، یہ تمام چیزیں اس سے معلوم ہو رہی ہیں۔ خیر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فتوحات نے اسلام کو عرب سے نکال کر افق عالم پر پہنچا دیا، اور دوسرے ممالک تک بھی اسلام کا پرچم کیا ہے، لہرانے لگا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا کارنامہ جو ایک عظیم کارنامہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پیش آیا،
وہ ہے قرآن کریم کو جمع کرنا۔ آئیے دیکھتے ہیں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے پیغام بھیج کر طلب فرمایا، اور اس وقت آپ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت عمر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں بہت سے لوگ شہید ہو گئے، اور میں خوف کرتا ہوں کہ اگر اس طرح کی جنگوں میں قرہ یعنی قرآن کے عالم اور حافظ شہید ہوتے رہے تو قرآن کا بہت حصہ ضائع ہو جائے گا، الا یہ کہ تم اسے جمع کر لو، اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ قرآن کو جمع یعنی اکٹھا کریں۔ دیکھیے، خلافت صدیق اکبر کا ایک بہت عظیم اور بہت بڑا کارنامہ قرآن کریم کو جمع کرنا ہے۔ ایک جنگی یمامہ جس میں کثیر تعداد میں، بہت زیادہ تعداد میں قرآن کے حافظ شہید ہو گئے، تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے دور اندیش صحابی تھے، بڑے زیرک تھے، ان کو یہ اندیشہ ہوا، یہ خوف لاحق ہوا کہ اگر اسی طرح جنگوں میں حفاظ کرام کی شہادت ہوتی رہی، یکے بعد دیگرے اگر سارے حفاظ کرام شہید کر دیے جائیں تو کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے۔ قرآن کے ضائع ہونے کا خدشہ اور ڈر ان کو لاحق ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ وقت حضرت ابو بکر کو ایک مشورہ دیا اور کہا کہ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ سمجھ رہے نا؟ جب یہ مشورہ حضرت عمر نے دیا تو ابتدائی مرحلے میں حضرت ابو بکر تردد میں رہے اور فرمایا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ سمجھ رہے نا؟ میں وہ کام کیسے کروں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اور یہ جو تردد تھا نا، یہ کوئی ایمانی کمزوری نہیں تھی، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا یہ کمال تھا۔ کمال اتباع سنت کی یہ عظیم دلیل ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیے۔ تو کہا دیکھیے، تب میں یعنی ابو بکر نے حضرت عمر کو جواب دیا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم اس میں بہتری ہے، چنانچہ یہ مجھے مسلسل آمادہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ہمیشہ مجھے بار بار یہ کنونس کرتے رہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دیا، اور میں نے بھی حضرت عمر کی طرح اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا ضروری سمجھا۔ آخر کار دیکھیے، اجتہاد کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شرح صدر عطا کیا۔ حضرت عمر بار بار ان کو فرماتے اے امیر المومنین واللہ اس میں خیر ہی خیر ہے۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو بکر کا سینہ کھول دیا، ان کو بھی یہ بات اور یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں اگر حفاظ کرام کی شہادت بڑھتی رہی تو قرآن ضائع ہونے کا ڈر اور خدشہ رہ سکتا ہے۔ تو بس اسی شرح صدر کے بعد انہوں نے کاتب وحی حضرت زید بن ثابت کو مدعو کیا، حضرت زید بن ثابت کو بلایا۔ کیوں جی؟ حضرت زید بن ثابت کو کیوں انتخاب کیا؟ کیونکہ حضرت ابو بکر نے ان سے کہا بھی ہم نے جو تمہارا انتخاب کیا ہے نا، کیونکہ تم نوجوان ہو، تم عقل مند ہو، تم پر ہمیں کوئی بدگمانی نہیں ہے، تم تو کاتبین وحی میں سے ہو، یعنی آپ کے پاس علم بھی ہے، آپ کے پاس امانت بھی ہے، آپ کے پاس فقہ اور فہم بھی ہے، اور آپ کتابت کے معاملے میں تجربہ بھی رکھتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت عمر ان کے پاس خاموش بیٹھے رہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا تو عقل مند نوجوان ہے،
ہم تجھ پر کسی طرح کی بدگمانی نہیں کرتے، اور تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی لکھتا رہتا تھا، لہذا قرآن کو تلاش کرو اور اسے جمع کرو۔ دیکھیے اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زید بن ثابت پر اتنا اعتماد کیا، ان کے علم پر بھروسہ کیا، ان کی امانت داری پر بھروسہ کیا، ان کی فہم و فراست پر بھروسہ کیا، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی وہ جو لکھتے تھے، اس تجربے کی بنیاد پر بھی ان پر بھروسہ کیا۔ تو دیکھیے جب یہ حکم خلیفہ رسول دیتے ہیں تو حضرت زید بن ثابت کیا کہتے ہیں؟ حضرت زید بن ثابت کا رد عمل دیکھیے کیا ہے، کہا اللہ کی قسم اگر خلیفہ رسول مجھے ایک پہاڑ کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیتا تو وہ کام مجھ پر اتنا گرا اور وزنی نہ ہوتا جتنا قرآن کو جمع کرنے کا حکم بھاری اور وزنی تھا۔ یعنی اللہ کی قسم اگر پہاڑ منتقل کرنے کا کام ہوتا اور اس کا حکم دیا جاتا تو یہ میرے لیے آسان ہوتا بنسبت اس کے کہ میں قرآن مجید کو کیا ہے جمع کروں، قرآن مجید کو اکٹھا کروں۔ دیکھیے وہ جو الفاظ ہیں نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے، یہ قرآن کے ایک ایک حرف کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، اور ان پر جو یہ عظیم ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کے احساس کو، شدید احساس کو کیا ہے یہ چیز اجاگر کر رہی ہے۔ میں نے کہا آپ وہ کام کیسے کس طرح کریں گے جسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم اس میں خیر اور بھلائی ہے، چنانچہ میں آپ سے مسلسل معذرت کرتا رہا۔ دیکھیے معذرت کسی غفلت، سستی یا تساہل کی بنیاد پر نہیں تھی جی، بلکہ قرآن کی عظمت کی وجہ سے، ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے کہ کیا میں اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے انجام دے پاؤں گا، کیا میں اس کام کو، اتنا عظیم اور اتنا بڑا کام کو میں پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ اس لیے بار بار وہ معذرت کرتے رہے، بار بار انہوں نے خلیفہ رسول سے کیا ہے اس کی التجا کی، حتیٰ کہ اللہ تعالی نے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کی طرح میرا سینہ بھی کھول دیا۔ یہاں پر وہ اقرار کرتے ہیں کہ جس طرح شروعاتی مرحلے میں حضرت ابو بکر تردد کے شکار تھے، تذبذب کے شکار تھے، اسی طرح میں بھی شروعاتی مرحلے میں جب میرے پاس یہ بات رکھی گئی میں نے بھی تذبذب کا اظہار کیا، میرے اندر بھی وسوسہ پیدا ہوا، لیکن اللہ تعالی جس طرح حضرت عمر کے سینے کو کھول دیا، جس طرح حضرت ابو بکر کو شرح صدر حاصل ہوا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے میرا بھی سینہ کھول دیا اور مجھے بھی اطمینان حاصل ہو گیا۔ چنانچہ میں نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا اور قرآن کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ میں نے پرزوں، کندھوں کی ہڈیوں، کھجور کے پٹھوں پر لکھا ہوا اور آدمیوں کے سینوں یعنی یادداشت سے قرآن کو جمع کیا، حتیٰ کہ مجھے ایک سورہ کی 2 آیتیں حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی سے دستیاب نہ ہو سکی، اور وہ یہ ہیں: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ پہلی آیت ہے، اور دوسری آیت ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ دیکھیے جی، پھر
جب شرح صدر ان کو حاصل ہوا تو حضرت زید نے قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کیا۔ تو جو تحریری مواد اس وقت تھے، کھجور کے پتے تھے، اسی طرح کندھے کی ہڈیاں جانوروں کی تھی، چمڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے، اس کے علاوہ جو حفاظ کرام ہے نا تھے، ان کے سینوں میں ان کو جو یادداشت تھی، اس کی بنیاد پر انہوں نے کیا ہے، قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کیا۔ اور اس کے ساتھ 2 گواہوں کی شرط بھی رکھی انہوں نے، یعنی 2 گواہوں کی شرط کے ساتھ انہوں نے ان چیزوں کو نوٹ کیا اور لکھا۔ معلوم ہوا کہ بغیر تحقیق کے کوئی آیت وہ شامل نہیں کرتے تھے۔ اور آخر کار حضرت زید ایک واقعہ بتلاتے ہیں کہ مجھے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات صرف ایک ہی صحابی کے سامنے ملی، وہ بھی حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملی۔ اور 2 آیتیں کیا ہیں جی؟ سورہ توبہ کی 128 نمبر اور 129 نمبر آیت ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ دیکھیے جمع قرآن جو ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ شریعت کے مقاصد میں سے ہے، اور دین کی حفاظت کے خاطر یہ چیز کی گئی تھی۔ سمجھے نا؟ تو خلافت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بصیرت دیکھیے کہ انہوں نے سنت کی پابندی بھی کی، امت کے مستقبل کی فکر بھی کی۔ یہی فرق ہے ایک عام آدمی میں اور خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں۔ اور قرآن مجید کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ وعدہ بھی آپ یاد رکھیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ سمجھ رہے نا؟ تو یہ جو انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون ہے، اسی کے ضمن میں انہوں نے دیکھیے قرآن مجید کی حفاظت کا اتنا بڑا کاربھار نمایاں انجام دیا۔ یہاں پر دیکھیے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی بیان ہوتی ہے کہ جن کی گواہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کے برابر قرار دیا تھا، اس لیے صرف ان کی اس جو روایت ان 2 آیتوں کے سلسلے میں اس کو بھی قبول کر لیا گیا۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا اسلامی ہم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اسلامی تاریخ کا وہ نہایت نازک اور فیصلہ کن دور دیکھا، جس میں اسلام کی بقا اور فنا کے دہانے پر یہ کھڑا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فوراً امت کو جن شدید آزمائشوں سے، فتنوں سے اور اختلاف و انتشار وغیرہ کا سامنا تھا، وہ دیکھیے کسی سے مخفی نہیں ہے، وہ ساری چیزوں کو آپ نے جانا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو حضرت ابو بکر صدیق جیسا رہنما عطا فرمایا جی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بھاری ذمہ داری کو نہایت حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ نبھایا۔ آپ چاہے ثقیفہ بنی ساعدہ کے نازک مرحلے کو دیکھ لیجئے، اسی طرح لشکر اسامہ کی روانگی کو دیکھ لیجئے، مرتدین کے خلاف جنگ کو دیکھ لیجئے، مانعین زکوٰۃ کے خلاف جس طرح کی اقدام آپ نے کیا، ان تمام چیزوں کو دیکھ لیجئے۔ اسی طرح جزیرۃ العرب سے باہر فتوحات کا سلسلہ کو آپ دیکھ لیجئے، اور سب سے عظیم جو کارنامہ ابھی آپ نے سنا جمع قرآن کا، کہ قرآن کو باضابطہ ایک مصحف کی شکل میں جمع کروایا، سمجھ رہے نا، اور امت کو قیامت تک کے لیے تحریف کرنے سے، ضیاع ہونے سے، انتشار سے محفوظ کر دیا۔ اور یہ کام صدیق اکبر کی بصیرت
عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فکر اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی امانت کا حسین امتزاج تھا کہ یہ قرآن مجید محفوظ ہو گیا۔ اب آئیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے۔ دیکھیے حضرت خلافت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سن 13 ہجری تا سن 23 ہجری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 2 سال 3 مہینے جاری رہی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے اور اپنے بعد حضرت عمر کو خلیفہ مقرر کر گئے۔ حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ حضرت عمر اس منصب کے لیے تمام لوگوں سے زیادہ موزوں ہیں، اس لیے آپ نے اپنے بعد ان کو بالنص خلیفہ نامزد کر دیا۔ چنانچہ حضرت عمر منصب خلافت پر فائز ہو گئے رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔ حضرت رسول مقبول اور حضرت ابوبکر صدیق کی حیات مبارکہ کے بعد آپ کا 10 سالہ دور خلافت مثالی اور سنہری دور تھا۔ دیکھیے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سن 13 ہجری سے سن 23 ہجری تک، یعنی تقریباً 10 سال پر محیط رہی۔ اس سے قبل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 2 سال اور 3 مہینے تک تھی، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق کا وفات کا وقت قریب آیا تو امت کو کسی نئے اختلاف میں پڑنے سے بچانے کے لیے، امت میں پھر سے اور ایک مرتبہ اختراق اور انتشار نہ ہو، اس کے لیے انہوں نے اپنے بعد حضرت عمر بن خطاب کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کا یہ فیصلہ جذبات کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ مشاورت کی بنیاد پر، تجربے کی بنیاد پر اور امت کے مفاد کو امت کے مفاد کی ترجیحی بنیاد پر، امت کے مفاد کو سامنے رکھ کر کیا۔ لہذا حضرت عمر منصب خلافت پر فائز ہوئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے بعد امت مسلمہ کو ایک ایسا دور نصیب ہوا جو عدل میں بے مثال، جو قوت میں بے مثال، جو نظم و نسق اور فتوحات کے اعتبار سے اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا باب بن گیا۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت 10 سال پر محیط ہے۔ ان 10 سالوں میں اسلامی ریاست مزید مضبوط سے مضبوط تر ہوئی اور اجتماعی عدل و انصاف کا قیام ہوا۔ عالمی سطح پر، انٹرنیشنل پیمانے پر اسلام کی توسیع کا روشن نمونہ یہاں سے شروع ہوا، جس کی مثال تاریخ میں ہمیں بہت کم ملتی ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر ہی کو کیوں خلیفہ مقرر کیا؟ جی یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ سوال آپ طلبہ کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے، یہ آپ طالبات کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے یہ سوال۔ پہلا مسئلہ یہ ہے جی کہ اہلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کا انتخاب کیا، کیونکہ آپ عدل و انصاف کے پیکر تھے، دینی بصیرت سے آپ لیس تھے، اور فیصلہ سازی میں، فیصلہ کرنے میں بہت سمجھیے بہترین فیصلہ سازی کرتے تھے آپ، مضبوط فیصلہ سازی کے آپ حامل تھے۔ اس کے علاوہ دین غیرت آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، حق پسندی آپ کا اصول تھا، حق کے معاملے میں جی کسی مصلحت کے قائل نہیں تھے، اور باطل کے سامنے کبھی بھی نہیں جھکنے والے تھے یہ۔ اسی لیے حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے جی
کہ حضرت عمر کے سخت ہونے کی وجہ ان کی غیرت دین ہے، غیرت ایمانی ہے۔ وہ کسی معاملے میں جو اتنا سخت ترین مظاہرہ کرتے ہیں، شدت برتتے ہیں، یہ ان کی مزاج کی سختی نہیں ہے، یہ ان کے مزاج کی شدت پسندی نہیں ہے، بلکہ یہ دینی غیرت ہے، دینی حمیت اور ایمانی حرارت ہے جو ان کے اندر کیا ہے، تم سختی کو دیکھتے ہو۔ اور کہا کہ جب ذمہ داری ان کے کاندھوں پر آئے گی تو وہ عدل و انصاف کریں گے اور نرمی کے ساتھ اپنے معاملات کو نبھائیں گے۔ یہ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت عمر کے تعلق سے گہری دوراندیشی تھی، گہری پہچان تھی کہ انہوں نے اس کو بھانپ لیا کہ حضرت عمر جس سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ غیرت ایمانی ہے، نہ کہ ان کی مزاج کی سختی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے جی کہ امت کو اختلاف سے بچانا تھا۔ آپ نے ابھی پڑھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ثقیفہ بنی ساعدہ میں کیسی صورتحال پیش آئی، یہ صورتحال دوبارہ پیدا نہ ہو، اس لیے آپ نے قیادت کو واضح کر دیا اور تمام صحابہ سے مشورہ کر کے اس بات کا اعلان کر دیا۔ بڑے بڑے صحابہ کو آپ نے مشورے میں شامل کیا، جنہوں نے اس کی تائید بھی کی صحابہ اکرام نے، اور کسی نے اس سے کیا ہے اختلاف نہیں کیا۔ تو معلوم ہوا جی اسلام میں جو قیادت ہے نا وراثت نہیں ہے، اہلیت سے ملتی ہے۔ جو اہل ہوگا اس کو کیا ہے قیادت ملے گی۔ اچھا، ایک چیز سخت مزاج ہونا عیب نہیں ہے، سخت مزاج ہونا یہ عیب نہیں ہے اگر وہ حق کے لیے ہو، حق کے معاملے میں ہو، سمجھ رہے نا؟ یہ چیزیں کیا ہے ہمیں اس پیراگراف سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلا پیراگراف جو فتوحات کا ایک سلسلہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوا، اس کو انشاءاللہ آئندہ کل پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے ہم دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلامی تاریخ کے ان روشن ابواب کو سمجھ کر پڑھنے، ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔